بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ججمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 3 رکنی ججمنٹ ہے، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو مجرم ہے وہ جب تک گرفتار نہیں ہوتا اور گرفتار ہو کے وہ قید میں نہیں چلا جاتا، اس کو اپیل میں جو ضمانت کا حق ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ ججمنٹ ہے اور یہ اس جج کی ججمنٹ ہے جو بہت قریبی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت جن کو لائک کیا جاتا ہے، قریبی نہیں ہے سوری، جن کو لائک کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو وہ جج صاحب اس ججمنٹ کو کا فیصلہ دینے والے ہیں، اس کیس کا فیصلہ دینے والے ہیں، اور انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے نواز شریف کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو سزا یافتہ ہیں بغیر سرنڈر کرنے کے۔ سرنڈر کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہوئے اور ان کو سزا ہوئی توشہ خانہ کیس میں، تو اگر تو وہ گرفتاری نہ دیتے اور بغیر گرفتاری دیے وہ اپیل دائر کرتے اور سزا سسپینڈ کروانے کی 426 CRPC کے تحت اپلیکیشن دیتے تو وہ کبھی بھی منظور نہ ہوتی، چونکہ ایکچول فزیکل سرنڈر کرنا، امپریزنمنٹ میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد نواز شریف کے لیے ہائی کورٹ کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ڈی جی جو ہیں اینٹی کرپشن پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا، ان کی جانب سے جو ریاست کے خزانے میں ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے اور سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ سکینڈل بریک کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگران وزیر اعظم، نگران وزراء کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جانبدار وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن میں درخواست ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکا خیل کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے نگران وفاقی وزیر اعظم، نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد، مشیر احد چیمہ اور جو پرسنل سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو توقیر شاہ، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے استدعا کی تھی کہ آرٹیکل 218 کے مطابق نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن نگران سیٹ اپ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس پر 10 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی۔ 10 اکتوبر کی سماعت کے بعد آج 16 اکتوبر کو اس پر فیصلہ سنانے جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کی منشا یہ ہے کہ ہر صورت یہ جو تعیناتیاں ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اگر نگران وفاقی وزیر اعظم کی نہیں بھی تعیناتی کالعدم ہوتی تو جو باقی 3 تعیناتیاں ہیں جو بڑے واضح ہیں، جو مختلف ادوار میں شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور پچھلی حکومت میں بھی شہباز شریف کے ساتھ تھے، ان کو ہر صورت ہٹانا آئین اور قانون کی منشا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آج اس کے اوپر کیا رسپانس دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نہیں دے گا تو پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، الیکشن کمیشن خارج کرے گا تو الٹیمیٹ یہ معاملہ ہائی کورٹ چلا جائے گا۔ دوسری جانب انور حسین سمرہ، یہ سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹوری بریک کی گئی ہے ڈی جی اینٹی کرپشن کے حوالے۔ انور حسین سمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل جو ظفر چٹھا صاحب ہیں، انہوں نے اینٹی کرپشن آفس کا کیمپ آفس کا ماہانہ کرایہ 6 لاکھ روپے پر ماہانہ کرایہ 6 لاکھ پر ایک کیمپ آفس بنا لیا ڈی جی اینٹی کرپشن نے۔ 3 ماہ کے ایڈوانس کرایہ سیکیورٹی کی مد میں حکومت سے 36 لاکھ روپے مانگ لیے گئے ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں یہ بلڈنگ سرکل آفس ہیڈ کوارٹر ریجن بی کے نام پر لی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کے کیمپ آفس کے لیے، پہلے ہم کیمپ آفس سنتے تھے وزیر اعظم کا، یا یہ بھی شہباز شریف نے کلچر دیا تھا کہ اپنے تمام گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ان کے جتنے بھی گھر تھے اس کا خرچہ ریاست اٹھاتی رہی ہے۔ تو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے کیمپ آفس کے 6 لاکھ ماہانہ کرایہ بلڈنگ کے لیے کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری دستاویزات میں یہ جو بلڈنگ ہے یہ سرکل آفس ہیڈ کوارٹر ریجن بی لاہور کے نام پر لی گئی، جبکہ عملی طور پر اس بلڈنگ میں ڈی جی، ایڈیشنل ڈی جی اور لیگل کنسلٹنٹ کے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ کوٹھی کے کرایہ اور سیکیورٹی کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن نے 36 لاکھ روپے کے فنڈز پنجاب حکومت سے مانگ لیے ہیں۔ یہ روزنامہ 92 نیوز میں
یہ سٹوری شائع کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دستاویزات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن نے پنجاب حکومت کو خط لکھا۔ انہوں نے سرکل آفس ہیڈ کوارٹرز لاہور ریجن کے لیے 6 برج کالونی میں ایک گھر 6 لاکھ ماہانہ کرایہ پر 4 اپریل سے حاصل کیا ہے۔ 3 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دینے کے لیے 18 لاکھ اور 3 ماہ کی سیکیورٹی کے لیے 18 لاکھ کے فنڈز جاری کیے جائیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نئے ڈی جی کی تعیناتی کے بعد سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے سرکل آفس کے نام پر برج کالونی میں وسیع گھر 6 لاکھ ماہانہ کرایہ پر لیا گیا، جس میں ان کا کیمپ آفس بنایا گیا ہے۔ اس گھر کی تزئین و آرائش، بجلی اور پانی کی وائرنگ، سول ورکس پر لاکھوں کے فنڈز استعمال ہو چکے ہیں۔ گرچہ ڈاکومنٹس میں سرکل آفس ریجن بی ہیڈ کوارٹرز کے لیے گھر کرایہ پر لیا گیا، لیکن عملی طور پر یہ ڈی جی کے کیمپ آفس کے طور پر کام کرتا ہے۔ پنجاب حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ رولز کے مطابق وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، آئی جی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے سوا کسی کو کیمپ آفس بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور اس خدمت کے بدلے انہوں نے یہ کیمپ آفس بنایا ہے، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بھی بناتے ہیں، گرفتاریاں بھی کرتے ہیں۔ پرویز الہی کے مقدمات کو دیکھ لیں، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنایا جاتا ہے، اس میں ڈسچارج ہوتے ہیں، پھر مقدمہ بنایا جاتا ہے، پھر سرکاری وکیلوں کو بھاری فیسیں دے کے اپیلیں بھی دائر کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور یہ کہاں جا کے رکے گا، کون اس کو روکے گا، یہ ساری چیزیں ایک سوالیہ نشان ضرور ہیں۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی 4 دن رہ گئے ہیں، نواز شریف کی واپسی میں 4-5 دن، اور نگران حکومت نے تحفہ دیا ہے 40 روپے پیٹرول کم کر کے۔ بہت اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ کام 1 اکتوبر کو بھی ہو سکتا تھا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، جیسے جو ہائی کمشنر تھے لنڈن میں پاکستان کے، انہوں نے پروٹوکول کے ذریعے ان کو وہاں سے سی آف کیا تھا، تو وہی پروٹوکول ان کو یہاں بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اب نون لیگ یہ بیانیہ بنائے گی کہ نواز شریف کے واپس آنے کی خبروں نے ہی ملک کو اتنا ترقی دے دی ہے کہ 40 روپے پیٹرول کم ہو گیا ہے۔ بہرحال اب نواز شریف کے لیے آج 16 اکتوبر کو امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ چانسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت آج یا کل دائر ہو جائے گی۔ 16-17 اکتوبر میں یہ حفاظتی ضمانت دائر ہونی ہے، چونکہ پھر آگے لگنی ہے، اور انٹرم ریلیف کے طور پر ریلیف ملے گا تو وہ آئیں گے، نہیں تو انہوں نے نہیں آنا۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی یہ ججمنٹ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی اس وجہ سے کہ جو آنریبل جج صاحب ہیں وہ فیوریٹ ہیں نون لیگ کے۔ اس کیس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے فیصلہ دیا ہے، جو رانا آصف کا کیس ہے، یہ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، انہوں نے توہین کی تھی جسٹس ملک شہزاد کی، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ گون پہن رہے تھے کمرہ عدالت میں، جج صاحب نے کہا کہ باہر جا کے پہنے، تو انہوں نے اندر ہی کھڑے ہو کے گون پہن لیا، جس پر پھر جج صاحب نے توہین عدالت میں ان کو 6 ماہ کی سزا سنا دی۔ اب چونکہ وہ بھی ایک بار کے ممبر تھے اور پوری بار ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جی جو سزا ہوئی ہے بغیر گرفتاری کے ان کو ان کی سزا سسپینڈ کی جائے۔ پہلے رجسٹرار آفس کی جانب سے اس پر اعتراضات لگایا گیا، رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم ہوئے تو پھر سنگل بینچ کے پاس لگا، سنگل بینچ نے ان کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا، اپیل کو انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، انٹرا کورٹ اپیل میں بھی یہی اوبجیکشن تھا کہ جب تک مجرم جب سزا ہو جائے تو جب تک مجرم گرفتار نہیں ہوگا تب تک مجرم کا کوئی اس کو اب یہاں کیا ہوتا تھا، یہاں نواز شریف تو بیرون ملک بیٹھے ہیں، یہاں رانا آصف اس انٹرا کورٹ اپیل میں بذات خود وکلا کے ساتھ پیش ہوتے تھے، صرف گرفتار نہیں ہوئے تھے لیکن وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہے تھے کہ جناب میں عدالت کے سامنے پیش ہوں اور میری اپیل پر نوٹس جاری کیے جائیں اور میری جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ اور اس کے بعد رانا آصف باقاعدہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور ان کی سزا سسپینڈ بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ گرفتاری کے بعد۔ اب جب انٹرا کورٹ اپیل خارج ہوئی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی۔ انہوں نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ انہوں نے ریلائی کیا 2015 سپریم کورٹ SCMR 1570، یہ محمد عدنان ایلیس دانا ورسز اسٹیٹ، یہ ایک اپیل تھی اور یہ بڑا ایک فیمس کیس تھا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، محمد عدنان ورسز اسٹیٹ 2015 SCMR 1570۔
3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ لرنڈ کونسل فار دی اپیلانٹ کنٹینٹس دیٹ دی اپیلانٹ از ریڈی ٹو سرنڈر بیفور دس کورٹ، کہ انہوں نے کہا جی کہ جو اپیلانٹ ہے رانا آصف وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی سرنڈر کرنے کو تیار ہیں ان دی لا ان ابو سیٹ ججمنٹ اٹ از اسپیسیفکلی، انہوں نے کہا یہ جو ججمنٹ ہے 2015 CMR 1570 اس میں جج صاحب نے کہا کہ اٹ از اسپیسیفکلی mentioned that when a person is sentenced to some imprisonment، جب کسی کو کوئی سزا سنائی جاتی ہے then surrendering before the court is not the same thing، تو وہ اگر عدالت کے سامنے سرنڈر کرے تو یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، not the same thing until actually the person is imprisoned in compliance of the judicial order passed in this regard، کہ جب تک وہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کی کمپلائنس میں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ ایکچول گرفتار نہیں ہوتا، جیل نہیں جاتا، تب تک سرنڈر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سزا ہوئی ہے اور وہ بغیر گرفتاری کے ڈائریکٹ عدالت میں آ گیا اور عدالت کے سامنے خود سرنڈر کر لیا اور عدالت نے اس پر ان کو ریلیف دے دیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات نواز شریف کا کیس یہ ہے کہ وہ بہائی بیرون ملک، اس کی حفاظتی ضمانت یہ ہے، حفاظتی ضمانت سے مراد ہے سزا سسپینڈ ہونا، وہ سزا ہوئی ہے، جس کی سزا ہوئی ہو اس کی کوئی حفاظتی ضمانت نہیں ہوتی، میکسیمم یہ کہیں گے جی کہ آپ سزا کو 4 دن کے لیے سسپینڈ کر دیں۔ اب سزا کو سسپینڈ کرنے کے لیے ملزم کا کمرہ عدالت میں موجود ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ملزم کا گرفتار ہونا ضروری ہے۔ یہ چند ہفتوں پہلے کی یہ ججمنٹ ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی، اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر پیش ہوئے اور پوری بار ایسوسیشنز اور بار کونسل اس ایشو پر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایک پیج پر تھے، تمام مل کر کوشش کر رہے تھے کہ ہر صورت رانا آصف کو ریلیف دلوایا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے 2015 CMR میں، اس میں انہوں نے کہا کہ صرف اٹ از اسپیسیفکلی مینشن دیٹ وین اے پرسن از سینٹینسڈ ٹو سم امپریزنمنٹ دین surrendering before the court is not the same thing until actually the person is imprisoned in compliance of the judicial order passed in that regard. So in view of judgment passed in Adnan's case, any offer of such surrender will not serve the dictum laid down in the said judgment، کہ ایسا کوئی سرنڈر جو جیسے رانا آصف کا کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے گرفتاری نہیں دیتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایون ادروائز the appellant was not produced in this chamber matter, hence in this absence question of surrendering is not arise، تو ان کا جو معاملہ ہے چونکہ وہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے، آج بھی پیش نہیں ہوئے تو اس وجہ سے اس معاملے کو ڈسکس کرنا بھی فضول ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جی اگر آپ نے سزا سسپینڈ کروانی ہے تو آپ کو صرف کمرہ عدالت میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کا گرفتار ہونا ضروری ہے۔ یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے 2 رکنی بینچ نے 2015 کے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بار کونسل کے ممبر کو ان کی اپیل مسترد کر دی تھی، بعد میں بار کونسل کے ممبر گرفتار ہوئے اور بعد میں جا کے ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی، تو یہ اصل کیس ہے اور یہ نواز شریف کا کیس ہے، اور اس کیس کی بنیاد پر نواز شریف کے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب ہوں یا امیر بھٹی صاحب کی لاہور ہائی کورٹ ہو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، اور اب تو سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ جا کے کون سا ہائی کورٹ ریلیف دیتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔